إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جو تنہا خالق ہے، پالنہار ہے، داتا ہے، دستگیر ہے۔ انگنت درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام برگزیدہ انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدنی جناب محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جسے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعہ اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، پردانشی خواتین اسلام، ابھی خطبہ حاجہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کے سورۃ البقرہ کی ایک مکمل آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو، وہ لوگ جو ایمان لائے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو حلال چیزیں، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہے اسے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاؤ، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ محترم حضرات، یہ دراصل یہ آیت کریمہ رزق حلال کی جستجو کی ہمیں اور آپ کو، ایک اہل ایمان کو، ایک مومن کو تعلیم دے رہی ہے، جس کے اندر ہمیں اور آپ کو رزق حلال کی جستجو کی طرف ہمارے توجہ کو اللہ رب العالمین مبذول کرانا چاہ رہا ہے۔ یوں تو اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو، بہت ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس روئے زمین کے اندر تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے بنایا ہے، بنسبت حرام چیزوں کے حلال چیز جتنی اس دنیا کے اندر ہے اس کے بنسبت حرام کی مقدار بہت کم ہے، بہت تھوڑی ہے، بہت قلیل ہے، چونکہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے مسخر کی ہے، اور ہمارے اور آپ کے استعمال کے لیے، اس سے فائدے اٹھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین کے اندر ایک نظام ہمارے اور آپ کے لیے قائم کیا ہے۔ محترم حضرات،
جب ہم اور آپ اس دنیا کے اندر ان تمام حرام حلال چیزوں کو جو ہمارے لیے حلال ہے، ان حلال چیزوں کو اگر وہی غلط راستے سے استعمال کیا جائے، غلط راستے سے اگر ایک صحیح اور حلال چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو وہی چیز حلال چیز بھی حرام ہو جایا کرتی، حرام چیز بھی حلال چیز بھی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ تمام چیزیں جو اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے اس روئے زمین کے اندر مسخر کیا ہے، تمام چیزوں کو اور ان تمام حلال کردہ اشیاء جتنے بھی اس روئے زمین کے اندر ہیں، اگر اس کو حاصل کرنے کے ذرائع اگر غلط ہو، راستے غلط ہوں، تو وہ مال بھی، وہ روزی بھی، وہ رزق بھی غلط راستے ہونے کی وجہ سے وہ مال ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار آیتوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر بعثت کے مقصد کو بتایا۔ سورۃ الاعراف کی وہ آیت کریمہ جب ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں تو بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف چیزوں کو بتانے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہمارے اور آپ کے درمیان اور امت کے درمیان جو اللہ رب العالمین نے چن کر کے بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعارف اس سورۃ الاعراف 9 پارے کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، الذین یجدونہ مکتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یہ جو آخری نبی، آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا کام اور ان کی بعثت جو اس روئے زمین کے اندر کی گئی، جس کی تعریفات اور جس کے تعلق سے جن کا تعارف توریت کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی، ان آسمانی کتابوں کے اندر بھی کی گئی تھی، اور ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ یامرہم بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، منکرات چیزوں سے اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ منکرات چیزوں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ وہیں پر اللہ رب العالمین نے آگے کی آیت میں فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جہاں پر بے شمار مقصد ان کے بعثت نبوی کا بے شمار مقصد اس روئے زمین کے اندر ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ مقصد بیان فرمایا کہ وہ لوگوں کو حلال چیزوں کی تمیز اور حرام چیزوں کی تمیز کی تعلیم دیتے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ چیزیں جس کو اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے حلال قرار دیا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں کی، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور ناپاک چیز، گندگی چیز، گندی چیز سے جس کی مشابہت اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس کی تعلیم اور اس کی تمیز اپنے بندوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ یہاں پر بھی اس آیت کریمہ کے اندر بھی ہمارا آپ غور کریں، ایمان والوں سے مخاطب کر کے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہاں، اگر تم تجارت کرنا چاہو، ہمارا مال آپ کے پاس، آپ کا مال ہمارے پاس، تو یہ تجارت جو ہے حلال ذریعے سے، حلال طریقے سے تم اس تجارت کے ذریعے سے تم مال کو کما سکتے ہو، حاصل کر سکتے ہو، لیکن باطل طریقے سے نہیں۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، اور یہ ایک ایسا وسیع موضوع ہے جو شریعت کے اندر ہم اور آپ جب غور کریں گے، اس کے اندر، اس موضوع کے اندر اتنے وسعت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار عبادتیں جو ہماری اور آپ کی ہے، وہ اسی مال حلال پر، رزق حلال کی جستجو پر ہماری اور آپ کی عبادتیں منحصر ہے۔ اگر ہم اور آپ اور ہماری زندگی کے اندر اس کی جستجو نہیں ہے، رزق حلال کی جستجو نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کے نازل کردہ ان آیتوں پر اگر ہماری نگاہ ہمارے رزق کے تلاش کرنے میں اگر نہیں ہے،
تو یقین مانیے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری تمام جملہ عبادتیں رائے گاہ ہے، برباد ہے۔ یہ علماء مفسرین و محدثین تمام کا اس بات پر اللہ رب العالمین کے اقوال کی روشنی میں اتفاق ہے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ مال اگر سود کے راستے سے کمایا جائے، یہ مال تو حلال ہے، سود کے راستے سے کمایا گیا مال حرام ہے، رشوت کے راستے سے لیا گیا مال تو اپنی جگہ حلال ہے، لیکن رشوت کے راستے سے آیا ہوا مال وہ حرام ہے۔ اسی طرح سے یہ مال حلال ہے، لیکن اگر کسی کو دھوکہ دے کر کے یہ مال کمایا گیا حرام ہے۔ یہ مال اپنی جگہ حلال ہے، لیکن اگر کسی پر ظلم و زیادتی ڈھا کر کے اگر کمایا جائے یہ مال حرام ہے۔ یہ مال حلال ہے، لیکن یہی مال اگر کسی کو اگر ظلم و زیادتی اس پر کر کے اگر اس مال کو حاصل کی جائے وہ مال باطل ہے، وہ مال حرام ہے۔ یہ زمین جائیداد، یہ پروپرٹیاں، یہ تمام حلال ہے، لیکن اگر اس پروپرٹی پر اپنے انا کی بلبوتے، اپنے لاٹھی اور پاٹی کے بلبوتے پر اگر اس مال کو اور اس جائیداد پر اگر قبضہ کیا جائے وہ جائیداد حرام ہے۔ میرے بھائیوں، مال اپنی جگہ پر، تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے مسخر کیا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، انسان حرص اور لالچ اور ایک دوسرے سے تنافس کا ذریعہ مال کے معاملے میں اتنا زیادہ ہوتا ہے انسان کے اندر کہ وہ فوراً حرام خوری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ مال کے معاملے میں کب ہم، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی ہم کیسے بنے اور کتنے جلدی مرے، یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر، یہ شیطان کے مکر و فریب میں آ کر، شیطان کے یہ برے خواب میں آ کر کے ایک انسان اپنے یہ کو گوا بیٹھتا ہے، اپنے ایمان کو کھو بیٹھتا ہے۔ حرص اور لالچ انسان کو حرام خوری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک انسان کی مقدر میں اللہ رب العالمین نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی رزق کو لکھ دیا۔ رزق اس روئے زمین کے اندر آپ اتنا ہی حاصل کرو گے جتنا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ جب تک اس روئے زمین کے اندر آپ کا ایک دانہ بھی باقی ہے، آپ کو موت نہیں آ سکتی، اور اتنا ہی آپ کو ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان روح القدس نفس فی روع انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جبریل امین نے یہ میری دل کے اندر اس بات کی وحی کی اور اس بات کو میرے دل کے اندر ڈالا کہ ایک انسان اس وقت تک اس روئے زمین کے اندر اس کو موت نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنے مقدر کے رزق کو پورا مکمل نہ کر لے، اپنے رزق کے، اپنے مقدر میں لکھے ہوئے رزق کو وہ انسان اس روئے زمین کے اندر مکمل نہ کر لے۔ حتی تستکمل رزقہا فاتقوا اللہ، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، اور جو حلال ذرائع ہیں اس ذرائع سے مال کو تلاش کرو۔ رزق حلال کی کمائی پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ ایک نیک عبادت ہے، رزق حلال کی جستجو نیک عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقها دخل الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ شخص جو مال حلال کھائے، وعمل فی سنت، اور میرے سنت پر عمل کرے، یہ تین چیزیں معیار بتلائی، وامن الناس بوائقها، اور جو اپنی زبان سے، جو اپنے کردار سے، جو اپنے افعال سے، جو اپنے زبان کے ٹھیس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، دخل الجنہ۔ یہ تین صفات بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ شخص جنتی ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں اور سوال کر بیٹھے کہ ان امتک فی ھذا کثیر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امتوں میں تو یہ بہت لوگ ہوں گے، ان کی زیادتی ہوگی، یہ تین صفات رکھنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِ، کہ ہاں رزق حلال کی جستجو اور ایک دوسرے سنت پر عمل کرنا یہ آج بھی ہے، میرے زمانے میں بھی ہے، اور میرے زمانے کے بعد بھی میری امت میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ تین صفات جس کے اندر آ جائے
سب سے پہلا دیکھیے معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے جملے ہیں میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، جنت میں داخلے ہونے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، دخل الجنہ، اور پہلا معیار کیا قرار دیا جا رہا ہے؟ من اکل طیبا، جس نے رزق حلال کھایا ہو، جس کی کمائی حلال پر مبنی ہو، جس کے تمام جہاں رہتے ہو اس کا ایک ایک اینٹ اور ایک ایک اس مکان کی اینٹ جو ہے حلال پر مبنی ہو، میرے بھائیوں، ویسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو حلال رزق کھائے اور میری سنت پر عمل کرے اور اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بھائیوں کو اپنی زبان سے اور اپنے کردار سے، اپنے افعال سے وہ ٹھیس نہ پہنچاتا ہو، دخل الجنہ۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، رزق حلال اور عمل کے اندر بڑا گہرا ربط ہے۔ آج ہم اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، قرآن کی تلاوت کو جی نہیں چاہتا، دعائیں آج ہماری رد ہو رہی ہے، اور اسی طرح سے کوئی نیک کام کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رزق حلال اور عمل میں بہت گہرا رشتہ ہے، اور اگر اس انسان کے اندر ایک انسان جو اس طرح کے آج سوالات، آج معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے، نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگ رہا ہے، اور ایک رزق لقمہ حلال کھانے والا شخص، اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جس کے زندگی کے اندر رزق حلال کی جستجو ہو، اس شخص کو عبادت کے اندر ایک الگ چاشنی ہوگی، اس کو عبادتوں کا ایک الگ لذت محسوس ہوگا، اور جس شخص کو عبادتوں میں جی نہ لگے، قرآن کریم کی تلاوت میں جی نہ لگے، مسجد کی طرف قدم بڑھانے میں جی نہ لگے، انہیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر سزا کے اندر تو مبتلا نہیں کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین اور رزق حرام جو کھا رہا ہو، اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ اس کو نماز میں دل نہیں لگے گا، عبادت میں اس کو دل نہیں لگے گا، قرآن کریم کی تلاوت میں اسے دل نہیں لگے گا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف اس کے قدم نہیں بڑھیں گے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، قبولیت عمل اور رزق حلال کا بھی ایک گہرا رشتہ ہے۔ ایک انسان رزق حلال کھاتا ہو، کوئی بھی دعا اللہ رب العالمین اس کی رد نہیں کرتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص سے، اتم من اطعمک، کہ اے سعد بن ابی وقاص، اتم من اطعمک فلا یستجاب لک، کہ پاکیزہ روزی کھاؤ، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ یہ سعد بن ابی وقاص، یہ وہ صحابی ہیں میرے بھائیوں جو مستجاب الدعوات تھے، اور معاشرے میں رہنے والے یہ تمام لوگ جانتے تھے جو کسی پر ظلم ڈھا رہے ہیں، جو کسی پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، وہ اس بات سے واقف تھے کہ اگر سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ اٹھ گئے رب کی بارگاہ میں تو ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہے، اور اس وقت وہ شخص مرعوب ہو کر کے اور اپنے گناہوں پر ان کو ندامت اور شرمندگی کرتے ہوئے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگ لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اتم من اطعمک فلا یستجاب لک، کہ پاکیزہ روزی کھاؤ، پاکیزہ مال کھاؤ اور مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، رزق حلال کی جستجو جو شخص رکھتا ہے اس کی دعا بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قبولیت عمل اور رزق کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا، کہ اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بغیر وضو کے کوئی نماز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اور اسی طرح سے مال حرام کا صدقہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ آج معاشرے کے اندر بڑے پیسے لٹا رہے ہیں اور ایک دوسرے کا
غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کو خوب ہم بانٹ رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ وہ مال جو آپ کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے وہ مال کہاں کا ہے؟ آج میرے بھائیوں، آج وہ مال آج امیروں سے لوٹ کر، تاجروں سے معاشرے کے اندر لوٹ کر، بازاروں کے اندر تاجروں سے لوٹا ہوا مال، اور اس کو اپنی آنکھ دکھا کر کے وہ مال حاصل کرتے ہیں، اور جو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَلَا صَدَقَةٍ مِّن غُلُولٍ، اس طرح کی حرام کاری کے مال کا صدقہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ جس طرح سے بغیر وضو کی نماز کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا، اس طرح سے اس دھوکہ دھاری مال سے آپ مال لوٹ رہے ہیں، جو آج گنڈا گردی کا کلچر جو آج معاشرے کے اندر ہے۔ بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف غریبوں کے مال کو چوس کر کے، تاجروں کے مال کو چوس کر کے، امیروں سے پیسے ہڑپ کر کے، اور وہ بڑے بڑے لنگرے لگا رہے ہیں غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَلَا صَدَقَةٍ مِّن غُلُولٍ، کہ اس طرح کے صدقے اللہ رب العالمین قابل قبول نہیں ہے رب العالمین کے بارگاہ میں، چاہے آپ قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لٹا دے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، جس کی رزق حلال نہ ہو اس کی دعا اللہ رب العالمین رد کر دیتا ہے۔ جس کی رزق حلال نہ ہو اللہ رب العالمین اس کے دعا کو اللہ رب العالمین رد کر دیتا ہے۔ جو حدیث میں نے پڑھی ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اسی حدیث کی دوسری آگے کے جملے جو ہیں، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کے زندگی کے اندر رزق حلال کا جستجو نہ ہو، اس کی زندگی حرام پر مبنی ہو، حرام کاری پر مبنی ہو، اور وہ اپنے آپ کو باور کرائے، آ کر کے نمازیں بھی ادا کرے اور آ کر کے تمام نیکیاں وہ کرتے لوگوں کی نظروں میں ہوتے ہیں، لیکن ایسے شخص کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ثم ذکر الرجل اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا ربي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب كذلك، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایسے شخص کا ذکر کیا اور بیان کیا کہ ایسا شخص جو دور دراز کی سفر پر ہو۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مسافروں کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین مسافروں کی دعا کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کا اس حدیث کے اندر ذکر کیا کہ جو دور دراز سے سفر کر کے جا رہا ہو۔ ثم ذکر الرجل اشعث اغبر يمد، اس کی حالت کیسے ہو؟ پراگندہ حال ہو، پراگندہ بال ہو، اور یہ پراگندگی بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبولیت کے اسباب میں سے، دعا کے قبولیت کے اسباب میں سے یہ پراگندگی بھی ہے۔ تو پراگندہ بال حالت کیسی ہے؟ پراگندہ بال ہے اور پراگندہ حال ہے۔ اشعث اغبر يمد الى السماء، رب کے آسمان کی طرف وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی، کہتا ہے اے میرے رب۔ اور اس کی حالت کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا ربی ومطعمه حرام، جس کا کھانا حرام، ومشربه حرام، جس کا پینا حرام، وملبسه حرام، جس کا پہننا حرام، فأنا يستجاب وغذي بالحرام، اور جس کی تمام غذائیں حرام ہو، فأنا يستجاب كذلك، کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا کیسے سنے؟ کیسے سن سکتا ہے ایسے بندے کی دعا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مال کے معاملے میں میرے بھائیوں بہت ہی ہمیں اور آپ کو محتاط ہونا چاہیے۔ دو سوال جو مال کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو بغیر پوچھے ہوئے رب کے سامنے سے ہماری قدم حرکت نہیں کر سکتی ہے کہ من این اکتسبہ، کہ تم نے اس کو کمایا کہاں سے، وفیما انفقہ، اور دوسرا سوال جو مال کے تعلق سے ہونے والا ہے، تم نے خرچ کہاں کیا، خرچ کس راستے میں کیا۔ آج ہم اور آپ غور کریں اصحاب ایمان اور جو ایمان والے سلف صالحین کی زندگی کو دیکھیں کہ ان کے زندگی میں کس حساب سے رزق حلال کی جستجو تھی اور کس طرح سے وہ آرزو کیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ سورۃ الکہف ہر جمعہ تلاوت کرتے ہیں۔ اصحاب کہف کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جو وہ چند نوجوان اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو بچانے کے خاطر غار میں جا کر کے پناہ لیے اور 309 سال کی اللہ رب العالمین نے موت دی اور سلا دیا، اور 309 سال کے بعد جگتے ہیں۔ یہ اصحاب کہف کے وہ نوجوان جو 309 سال کے بعد جگ رہے ہیں، تمام کو بھوک لگی ہوئی ہے، چاندی کے سکے تھے، آنکھ کھلنے کے بعد بھوک کی شدت محسوس ہوئی، اور کیا کہہ رہے ہیں ایسے وقت میں فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص کسی ایک شخص کو یہ چاندی کا جو سکہ ہے اسے دے کر کے بھیجے، اسے دے کر کے بھیجے اور دیکھے کہ کہاں جا کر کے یہ، چونکہ یہ جو جگہ ہے اور یہ جو مقام ہے یہ لٹیروں کی ہے، یہ حرام خوروں کی ہے، یہاں پر جا کر کے تلاشے ایھا ازکا طعاما، کہاں پاک کھانا مل رہا ہے، اسے بھیجا جائے لانے کے لیے۔ میرے بھائیو 309 سال کے بعد جگنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جگایا، اور اس وقت بھی مال حلال کی کس قدر جستجو ہے ذرا آپ اندازہ لگائے۔ قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے پورے لمبے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی مناسبت سے آتا ہے، ایک خادم آئے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ پیش کیا کھانے کا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھا لی۔ کھانے کے بعد خادم نے کہا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا چیز تھا اور کیا چیز میں نے آپ کو کیسا مال دیا جو آپ نے ابھی کھایا ہے؟ خادم کے اس سوال پر وہ کہہ بیٹھے کیا ہے؟ وہ کہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر میں کہانت کیا کرتا تھا، کاہن تھا، جو عراف کاہن، جس کے رزق کو اللہ رب العالمین نے بے شمار آیتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ویسے رزق کمائے ہوئے کو بے شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر حرام قرار دیا ہے۔ وہ خادم کہہ رہے ہیں کہ میں نے زمانے جاہلیت کے اندر کہانت کیا کرتا تھا، اور اس زمانے میں اس کو کہا تھا کہ آنے والے مستقبل فیوچر کے اندر ایسے ایسے ہوں گے، اور تیر نشانے پر لگنے کی وجہ سے آج وہ چیزیں ہو گئی ہے، اور وہی چیزیں وہ مجھے پیش کیا اور جو میں نے آپ کو کھانے کے لیے دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سنتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال فوراً ذہن کے سامنے کہ حلوان الکاہن، کہ کاہن کا، نجومی کا، کہ یہ حاصل کیا ہوا مال حرام ہے، فوراً ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حلق میں انگلی ڈالتے ہیں اور قے کر کے پورے تمام کھانے کو نکال دیتے ہیں۔ سیم یہی واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ایک جگہ جا رہے ہوتے ہیں، اونٹنی بندھی ہوئی ہے، شدت کی بھوک لگی، اونٹنی سے دودھ نکالا اور پی لی۔ پینے کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ یہ جو اونٹنی بندھی ہوئی تھی یہ صدقے کی ہے، زکوٰۃ کی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مستفی صحابہ میں سے تھے، زکوٰۃ کا مال ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حلق میں انگلی ڈالے اور جتنا دودھ پیا تھا وہ پورے نکال دیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام اہل سنہ سلف صالحین کے واقعے سے آج ہماری خواتین بھی موجود ہیں، ذرا وہ غور کریں۔ ایک خاتون امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ والجماعہ کے پاس آتی ہے اور سوال کرتی ہے کہ اے امام احمد بن حنبل، آپ سے میرا ایک سوال ہے۔ عورت کہہ رہی ہے کہ آپ سے میرا ایک سوال ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بتا خاتون تیرا سوال کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میرا کام ہے کہ میں کپڑا بنائی کا میرا کام ہے، اور میں رات میں چراغ جلا کر کے کپڑا بنائی کرتی ہوں، اور جب چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے چاند کی روشنی میں میں مکمل کپڑے کی بنائی مکمل کرتی ہوں۔ تو آیا جب میں اس کپڑے کو بازار میں ایک دوسرے سے بیچوں تو کیا اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ یہ اتنا کپڑا چاند کی روشنی میں اور اتنا کپڑا جو چراغ کی روشنی میں، ظاہر سی بات ہے روشنی زیادہ ہے، کپڑے کی بنائی اچھی ہوئی ہوگی، چاند کی روشنی میں تھوڑا ہو سکتا ہے مسٹیک ہونے کا شائبہ ہے، اندیشہ ہے۔ پوچھ رہی ہے خاتون، سوال کر رہی ہے کہ بتائیے کہ کیا بیچتے ہوئے اس مال کو، اس کپڑے کو بیچتے ہوئے میں وہاں یہ وضاحت کروں کہ کپڑے کا اتنا حصہ چراغ سے بنا گیا ہے اور اتنا حصہ چاند کی روشنی سے بنا گیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے مائی، پہلے تو اپنا وضاحت بیان فرما، تو کس گھرانے سے ہے، تو کہاں سے تعلق رکھنے والی ہے؟ اور وہ خاتون جواب دیتی ہے میں بشر بن الحافی کی بہن ہوں، اور بشر بن الحافی جو سن 3 ہجری کے بڑے نیک کار لوگ میں سے شامل تھے۔ انہوں نے کہا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ بشر بن الحافی کے گھر کی یہ امانت داری کی یہ ہے کہ آج عورت کے اندر ایمان کا یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر کے موجزن ہے۔ میرے بھائیوں ذرا ہم اور آپ غور کریں کہ معاملات میں آج ہم اور آپ کسب معاش روزی کے کمانے میں آج کس قدر ہم پیچھے ہیں، اور نہ جانے اس چیز کو ہمارے اور آپ کے درمیان ہم اس چیز کو یہی نہیں کرتے ہیں۔ اور آج صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ
बुखारी की रिवायत है कि ला यज़ालु अन्नास ज़मानुन ला युबालि अल-मर्उ मा अख़ज़ मिन्हु अमिन अल-हलाल अमिल हराम, कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा कि बस उसके निगाहों में माल आए चाहे कहां से आ रहा है इसकी कोई वक़्त नहीं रह जाएगी, चाहे वो हराम हो चाहे वो हलाल हो, बस माल आना चाहिए। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ऐसे शख्स के बारे में कि याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मा अख़ज़ मिन्हु अमिल हलाल अमिल हराम, कि ये माल कहां से आ रहा है ये उसकी हमें और आपको परवाह नहीं है। आज मुआशरे के अंदर मेरे भाइयों वो चीज हम और आप देख रहे हैं। इसी तरह से एक वाक़े के साथ जो हम और आप, ये तो तमाम वाक़यात इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इसी तरह से उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुनासिबत से थी। मेरे भाइयों ये आज भी उस तरह का ईमान उस जमाने में भी था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है, वो ईमान आज भी बाकी है, आज भी बाकी है। सऊदी अरब का एक वाक़या है, एक शेख, एक आलिम कबीर, एक बड़े आलिम सहरा में गुजर रहे थे। हम और आप में से बहुत सारे लोग उन वाक़े को देखे भी होंगे, यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है जो अरबी जबान में, और बिल्कुल मुस्तनद वाक़या। मेरे भाइयों ये रिस्क के मामले में आज हम और आप कहां हैं, जरा अपने ये का अंदाजा लगाए और इस वाक़े से हमें और आपको होश के नाखून लेने की जरूरत है मेरे भाइयों कि रिस्क के मामले में आज हम और आप कितने बिछड़े हुए हैं, जिसकी वजह से तमाम आमाल का दारोमदार जिस चीज पर है आज उसी बुनियाद को हम और आपने मुआशरे से मुनहदिम करके और खत्म करके रख दिया है। वो बयान करते हैं कि अपने कार से अपने गाड़ी से वो कहीं सहरा की तरफ जा रहे थे, वहां पर देखा कि एक बिल्कुल परागिंदा बाल, बिल्कुल बुरे और बिल्कुल नहीफ कपड़े में, बिल्कुल कमजोर कपड़े में, फटे पुराने कपड़े में एक सूडानी बकरी चरा रहा है। वो आलिम, वो शेख सोचे कि मैं जरा इसका इम्तिहान लेता हूं, जरा उनकी जिंदगी पर उनको तरस आई देख करके, और उस काले कलौटे सूडानी के पास अपनी गाड़ी को ले गए, सलाम किया। सलाम का जवाब मिलने के बाद बड़े ये से कहा कि इसमें से जरा एक बकरी मुझे दे दो, एक बकरी मुझे दे दो। एक बकरी देने की उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की। उस सूडानी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं दे सकता। बकरी की कीमत लगाई, 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी कीमत उन्होंने देनी चाहिए, चूंकि उनको वो पहले कह चुके थे साथ में एक जो थे कि जो भी मामलात हो उसको जरा वीडियो में कैच करना, और उनका सफर आगे की तरफ वो बात करते जा रहे हैं, कह रहे एक बकरी दे दो। कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता। मैं आका को क्या जवाब दूंगा, जिनके मातहत में हूं मैं क्या जवाब दूंगा उनसे। वो कहे कि नहीं, एक बकरी दे दो। इतनी बकरियों में तुम कुछ भी बहाना बना सकते हो, मर गई बकरी, भेड़िए ने खा लिया, कुछ भी बहाना बना सकते हो, वहां तुम्हारा मालिक तो देख नहीं रहा। सूडानी का जवाब क्या था मेरे भाइयों? अल्लाहु यरानी, कोई देखे या ना देखे रब देख रहा है, हम आपको ये बकरी नहीं दे सकते हैं। और इस ऐसे ही लोगों के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, रुब्बा अशअसा अगबर मदफूइन बिल अबवाबिन लौ अक़सम अला अल्लाह ला बर्रा। ऐसे ही शख्स रोए जमीन पर कुछ ऐसे शख्स होंगे जो परागिंदा हाल होगा, परागिंदा बाल होगा, लोगों के नजरों में उसकी कोई वक़ात नहीं होगी, ऐसे लोगों की। इसी तरह के लोगों की मुनासिबत से यह हदीस मेरे भाइयों साबित आती है कि रुब्बा अशअसा अगबरा मदफूइन बिल अबवाबिन लौ अक़सम अला अल्लाह, कि परागिंदा बाल होंगे। और इस तरह से हम और आप उसको जब देखेंगे तो अपने दिल से उसे नकारेंगे, धुतकारेंगे, लेकिन रब्बुल आलमीन की बारगाह में उस शख्स की क्या वक़्त है मेरे भाइयों। आगे के अल्फाज बिल अबवाबि लौ अक़सम अला अल्लाह ला बर्रा, कि रब्बुल आलमीन की बारगाह में वो शख्स इतना मकबूल होगा कि अगर किसी भी मामले में अगर वो रब से कसम खा ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 आसमान से उस शख्स के कसम की लाज रखता है। ये ऐसे शख्स के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मेरे भाइयों, जरूरत है इस बात की कि आज हम मुआशरे के अंदर, कमाई के अंदर, कस्बे माश के अंदर इन तमाम रिवायतों को जो हमारे और आपके लिए मेरे भाइयों तमाम इबादतें इसी चीज पर मुनहसिर है, जरूरत है इस बात की कि उन तमाम को अपनी जिंदगी के अंदर लाहे अमल बनाए। यकीनन ये माल, ये सूद के जरिए से कमाया गया माल, ये माल
یقیناً فنا ہو جائے گا، لیکن آپ کا نامہ اعمال میں یہ سود کی گناہ جو ہے یہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا رہ جائے گا۔ یہ مال آپ کا رشوت کے ذریعے کمایا گیا مال، میرے بھائیوں یہ مال تو یقیناً فنا ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، برباد ہو جائے گی، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں رشوت سے کھائے گئے مال، رشوت سے لیے گئے مال یہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا رہ جائے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں کسی پر ظلم ڈھا کر کے لیا گیا مال، اس کی جائیداد پر ہڑپ کر کے ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس شخص کو جو اس کے مستحق ہے اور جس کا وہ حق ہے اس کے دروازے پر، ہمارے دروازے پر آنے سے پہلے آپ ان کے دروازے پر پہنچ کر کے ان کے حق کو آپ لوٹائے۔ اگر یقین مانوں میں آپ اپنے آپ کو مومن کہنا چاہتے ہیں اور رب العالمین کے بارگاہ میں ایک اگر کامیاب بندہ ہونا چاہتے ہیں اور رب العالمین کے سامنے اگر یقیناً ہمیں جب دو چیزوں کا، جیسا کہ میں نے کہا کہ بغیر حساب اور بغیر کتاب دیے رب العالمین کی بارگاہ سے ہماری قدم جو ہے وہ وہاں سے جنبش اور حرکت نہیں کر سکتی ہے۔ یہ مال کا معاملہ بہت ہی اہم معاملہ ہے میرے بھائیوں، اس کو ہلکے میں ہم اور آپ نہ لیں، بلکہ کسب معاش کے ذریعے سے رزق حلال کی جو جستجو ہونی چاہیے وہ ہم تمام کے اندر ہونی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ باری الہ تو ہم تمام کو ہر قدم، ہر لمحہ اور ہر آن الہ العالمین تو ہم تمام کو رزق حلال کی جستجو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہر لمحہ الہ العالمین ہم تمام کا لقمہ جو ہو وہ حلال کا لقمہ ہو، الہ العالمین ہمارا لباس حلال کا ہو، ہمارا رہنا حلال کا ہو، الہ العالمین ہر قدم ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے باقی ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔